یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، کوئی دلیل ہے تو لے کر تو آؤ نا۔ مسجد ویران ہو گئی اور جو قبریں وہ آباد ہو گئی۔ سورہ روم آیت نمبر 31۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیبین، رجوع کرنے والے، الیہ، اس کی طرف، اللہ کی طرف، واتقوہ، اور ڈرو اس سے، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، فرقو، وہ ٹکڑے ٹکڑے، جنہوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقو، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، دینہم، اپنے دین کو، وقانوا شیعا، اور ہو گئے وہ ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ، کلو، گروہ گروہ، کلو حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، ساتھ جو اس کے پاس ہے، فرحون، وہ خوش ہے، وَإِذَا، اور جب، مَسَّ النَّاسَ، چھوتا ہے انسان کو، ضرٌ، برائی یا دکھ، دعو، وہ پکارتا ہے، ربہم، اپنے رب کو، منیبین، رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف، ثم، پھر، اذا، جب، اذاقہم، چکھاتے ہیں ہم اس کو، منہ، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، اذا فریقم، تب ایک گروہ، منہم، ان میں سے، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، ساتھ جو، آتیناہم، ہم نے دیا ان کو، فتمتعوا، پس تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان جاؤ گے، ام انزلنا، کیا ہم نے اتارا ہے، علیہم، اوپر ان کے، سلطاناً، کوئی دلیل، فہوا، پس وہ، یتکلمون، وہ ان سے بات کرتا ہے، ان کو بتلاتا ہے، بما کانوا، ساتھ جو تھے وہ، بھی، ساتھ اس کے، یشرکون، وہ شرک کرتے، وَإِذَا، اور جب، أَذَقْنَا النَّاسَ، ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً، اپنی رحمت، فَرِحُوا بِهَا، پس وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، سیئۃ، دکھ، تکلیف، بما قدمت ایدیہم، جو پہنچی ان کو ان کے ہاتھوں سے، اذا ہم، تب وہ، یقنطون، مایوس ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے پڑھا کہ پچھلے ہفتہ میں ہم نے پڑھا کہ انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک دین فطر پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو جو بنائیں، مجوسی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، لیکن اس کا جو نیچر ہوتی ہے وہ اسلام کا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ اگر نیچری طور پر، فطری طور پر یہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف نہ جاتے۔ اس کے نیچر میں تھا کہ یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات ہے، دبال ہی علیحدہ بات ہے۔ اس طرح ابو جہل کی طرف اللہ کے نبی آئے، ان کو ان کے نیچر کے اندر تھا، مانتے تھے، لیکن آڑے آ جاتی ان کی جو چتراہٹ تھی، نہ مانا۔ تو وہی ذکر کیا جا اللہ تعالیٰ پھر جو لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ تم سب نے کیا کرنا ہے، منیبین الیہ، اب حکم دیا جا رہا ہے شرک کا توڑ، توحید کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ بات بتلائی جا رہی، منیبین، رجوع کرنے والے ہیں اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، اس کی طرف اپنے چہرے کو کرنے والے ہیں، اس سے اپنا سارا کچھ مانگنے والے ہیں، اپنے دکھوں میں، تکلیفوں میں، منیبین، رجوع کرنے والے ہیں اس کی طرف، اللہ کی طرف، دکھوں سکھوں کا مغادبہ کرنے والا وہی ہے۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈر جو، حکم دیا جا رہا ہے اپنے رب سے ڈر جو۔ ہر کام میں اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان بے شتر مہار پھرتا، جو دل کرے کر، یہ ہے۔ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر انسان اچھے کام کرتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، برے کاموں سے بچتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اگر ڈر نہ ہو تو انسان پھر بہت دور نکل جاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو،
نماز کا پڑھنا، 5 نمازیں، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جس کا نماز کا حساب ٹھیک ہو گیا، قبر کے دن اس کے باقی معاملے اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب نماز ہم قائم کرتا ہے تو ان بڑی برائیوں سے ہم بچ جاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی نماز قائم کرتا ہے تو اس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جس کا تعلق جڑتا ہے مسجد کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توحید کی سمجھ دے دیتے ہیں، شرک سے بچنے کا راستہ اسے دکھلا دیتے ہیں، سنت کی کیا اہمیت ہے، بدعات کیا ہے، اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہیں ہونا جو یہ لوگ کرتے ہیں، کسی کو کبھی اس کو در پہ سجدہ، کبھی اس کے در پہ سجدہ، بڑا یہ شرک نہیں کرنا۔ شرک کر لیا سارے معاملہ خراب ہو جانے ہیں۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر لیا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو اس کے بعد خوش ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دین ایک ہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے صرف دین ایک تھا، وہ توحید تھا، توحید کے ساتھ کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی۔ پھر جنہوں نے فرقہ فرقہ کیا، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے اس توحید میں کچھ اضافے کر دیے، توحید میں اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ اضافے کر دیے، لوگوں کو ملا دیا، اللہ کی صفات سے لوگوں کو ملا دیا، اضافے کر دیے توحید کے اندر۔ اور سنت جو نبیوں کی سنت تھی اس میں اضافے کر دیے، بدعت کی طرف چلے گئے۔ فرمایا دین ایک تھا، لیکن جو فرقے فرقے ہوں گے، ہمیشہ جو توحید، فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی لیکن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم الانبیاء آ گئے، اب نبی کسی نے آنا نہیں۔ فرمایا لیکن ایک گروہ رہے گا جو حق پر ہوگا۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا وہ کون سا گروہ؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ گروہ۔ وہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم واقعی اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے فرقے فرقے کا لیا اپنے آپ کو، کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ توحید سے ہٹ گئے، سنت سے ہٹ گئے، نئے رستے اپنا لیے، نئے طریقے اپنا لیے، نئی راہ پہ چل پڑے، جو ان کے دل میں آ، کسی کو اپنا لیڈر بنا لیا، کسی کو اپنا امام بنا لیا۔ شیعہ کہتے ہیں جو ایک بندے کو اپنا امام بنا لے، ایک بندے کو اپنا قائد بنا لے، یعنی اس نے کہا یہ میرا قائد ہے، یہ جو کہے گا میں کروں گا۔ شیعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور گروہ دو گروہ ہو گئے، یعنی جو توحید والے وہ ایک ہی ہوتے ہیں، جہاں بھی فرمایا مسلمان ہر جگہ ایک ہے۔ کہیں اس کا جسم دکھتا ہے، دوسری مسلمان تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بھائی دکھ پریشان میں ہے، اور یہ جو لوگ فرمایا یہ اس سے نکل جاتے ہیں، یہ بس ہم ہیں، بس ہمارا گروہ ہے، ہمارا فرقہ ہے، ہماری جماعت ہے، بس ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ ان کے اندر ہمدردی، خیر کے جذبات بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ گروہ فرقہ فرقہ ہو گئے، اور ہر گروہ جو اس میں خوش ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ جو آج کے ساتھ جتنی فرقہ بندی ہے، جو مختلف گروہ بن چکے ہیں، وہ کہتا ہے میں جو میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ قرآن کے پاس، جو قرآن، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا جو قرآن نے کہا، میں جو قرآن تصدیق کرتا ہے، حدیث تصدیق کرتی ہے، میں اس پر قائم ہوں، میرا تو وہی جماعت ہے، میرا تو وہی گروہ ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے، جو مجھے بتلا دیا گیا، جو مجھے کہہ دیا گیا، توحید یہ ہے، بس یہی توحید ہے، جو تو سنت یہ سنت یہی ہے، اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہی ہے، فرمایا کہ جو توحید ہے قرآن بتلاتا ہے، سنت جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہی چیزیں ہیں جس پر قائم ہوگا وہی شادمان و خوش ہوگا۔ جو اس سے ہٹ گیا وہ ایک فرقہ ہے، وہ ایک جماعت ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ میں میری امت میں، وہ بنی اسرائیل میں کی طرح 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے، یعنی آپ نے پہلے بتلا دیا، اور دیکھو چلتے چلے آ رہے ہیں، سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں ہماری طرف، پھر جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھلاتے ہیں تو ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ پھر شرک کرنے لگ پڑتا ہے۔ یعنی تکلیف آئی، اللہ کو ماننے شروع کر دیا، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی بتانے والا ہے، تو یہ تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے۔ ویسے دیکھیں ڈول دماغ ہر کوئی طریقے دکھ تکلیف آتے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جب میرا رب ان کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، پھر دے کسی کے نام پہ، چادر کسی کے نام پہ، چڑھاوے کسی کے نام پہ کرتے ہیں، اس اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے اس تکلیف کو دور کیا۔ اللہ وہی فرماتے ہیں جب دکھ دیتے ہیں
ہمیں پکارتے ہیں۔ جیسے اکرما کا واقعہ ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں، جب کشتی میں بیٹھا، کشتی ڈولی تو کہا لوگوں نے محمد کے رب کو پکارو، کہنے لگا ادھر محمد کے رب کو پکارو۔ یہی تو جھگڑا چلتا تھا مدینہ مکہ کے اندر پوری زندگی ہمارا۔ وہ کہتا تھا ایک اللہ کو پکارو، ہم کہتے نہیں ساتھ یہ بھی ہیں۔ کہتا اگر ادھر بھی محمد کے رب کو پکارنا تو ادھر کیا ہے؟ سمجھ آ گئی بات، واپس آیا، اگر کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی جب دکھ تکلیف آئے تو اللہ کو پکارنا، اور جب سکھ آ جائے وہ پریشانی دور پھر دو گے تو مشرک ہو جاتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ڈیل دے دی تاکہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا، اور تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، اور ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کیا معاملے ہیں، کیا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، تکلیف آئی، اللہ کو یاد کیا، خوشی آ گئی، اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کہتے ہیں کتنی دیر چلے گا، تھوڑی دیر ہے، پھر دیکھ عنقریب بات دیکھے بعد پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، انسان بھی پچھتاتا ہے یار میں نے کیا بن گیا۔ ہم عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر، جو میری صفات ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اللہ وہ بیٹیاں میرے بناتے ہیں، میری بیوی بناتے ہیں، میرا بیٹا بناتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے سفارشی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل اتاری ہے؟ ہم انزلنا، کیا ہم نے اتاری اس کو دلیل؟ فہو یتکلم، اور کوئی بات جو ان کے ساتھ ان کو بتلاتی ہو، کلام کرتی ہو، قرآن کی کوئی آیت آتی ہو، حدیث کی کوئی ایک آیت، حدیث کی کوئی ایک حدیث ہو کہ قبروں کو پکا بناؤ جی، کوئی حدیث ہو، قبروں کو مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، کوئی ایک حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، قبروں کی چادریں چڑھانا، طواف کرنا، ان سے مانگنا، کوئی ایک آیت ہو، کوئی دلیل تو لے کر آؤ۔ صرف احترام ہے، ادب ہے، اس احترام اس ادب نے تمہیں توحید سے دور کر دیا، تمہیں سنت سے دور کر دیا، تم کسی اور راہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ کتنی زبردست آیات ہے، اللہ فرماتے ہیں توحید اللہ کو سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنے محبت سے بڑے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تم کدھر جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل اتری ہے، کوئی دلیل ہے تو لے کر تو آؤ نا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پوری قوم کو اسی پہ لگا دیا، پوری قوم اسی چکر میں چل پڑی، اللہ سے دور ہو گئی، نمازوں سے دور ہو رہی، روزوں سے دور ہو گئی، اور مسجدوں سے دور، مسجدیں ویران ہو گئی، اور جو قبریں وہ آباد ہو گئی، لوگوں نے کر دیا، اللہ سے لوگ دور ہو گئے۔ وَإِذَا ذَكَّرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں اور ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی جب ہم ان کو اپنی رحمت اللہ نے فرمانے کا دی، دولت دے دی، بیٹے دے دیے، مال دے دیا، گاڑی دے دی، اللہ کا ناشکری کرتا ہے اور اپنا اللہ کی شکر ادا کرتا ہی نہیں۔ فرمایا جب ان کو پکڑتے ہیں، تکلیف آتی دیتے ہیں، اور یہ اس کے اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہے، اللہ کی رحمت کوئی نعمت دیتا ہے چھین لیتا ہے، اللہ سے اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، کوئی ازمائش علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے ازما لیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اکثریت پہ جو ان کی نعمتیں چھینتی ہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے چھینتی ہیں۔ اللہ جب ہم چھین لیتے ہیں تو ان کے اپنے ہاتھ اِذَا یَقْنَطُونَ تب مایوس ہو جاتے ہیں، اے کی ہو گیا، یا کیا بن گیا، اسی لبے سی اللہ سانو اللہ اسی پر نظر آ گئے، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہم بھی اس معاملے میں تھے، یعنی پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف، اللہ سے پھر رجوع کر لیں، اللہ سے پھر توبہ کر لیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم بھول گئے تھے، انسان رجوع کر اللہ سے۔ اللہ سے کتنا پیارا انداز لگا، محبت پر انداز اپنے بندوں سے، یہ اللہ کی خاص محبت ہے۔ اب قرآن کو پڑھے تو سمجھ لگے نا، جب قرآن پڑھنا نہیں، اس کے پاس آنا نہیں، اس کو پڑھانے والے بھی وہ بتانے والے بھی ایسے ہیں، نہیں پڑھنا جی پڑھو گے گمراہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، تو لوگ پہلے ہی ادھر آنے کے تیار نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں وہ بھی شک شبہ پڑے ہوتے ہیں، پھر پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ معاملے ہیں، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رسول کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جنت کی طرف جہاں پہ ہمارا ٹھکانہ ہے، جہاں ہم نے جانا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔